السلام علیکم. سیپیم الیکشن سیل کے خصوصی سیگمنٹ شخصیت میں آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں صنم جاوید خان، جو پاکستان تحریک انصاف کی نوجوان ورکر ہیں. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ صنم جاوید خان لاہور کے کس حلقے سے الیکشن لڑیں گی اور ان کے مد مقابل کون ہوگا. السلام علیکم حمید، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی جو سوشل میڈیا سے مقبول ہوئی اور اب وہ الیکشن لڑ رہی ہے، اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے جو اے ٹی ایم جسے کہا جا رہا تھا، جنہیں الیکٹیبلز کہا جاتا تھا، کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، تو پارٹی چھوڑنے کے بعد یہ پارٹی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. اس وقت جو غم و غصہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہر حلقے میں ہمیں نظر آتا ہے. چاہے آپ بلے کا نشان لے بھی لیں، کسی کھمبے کو، کسی چیز کو آپ نشان دے دیں خان کو، تو وہ اور جو عام سا بندہ وہ بھی کینڈیڈیٹ بن جائے گا. لیکن صنم جاوید بڑی ایکٹیو تھی، اس کا ایکٹیو رول تھا سوشل میڈیا پہ، پی ٹی آئی کے ورکرز میں بڑی ایکٹیو تھی. اب وہ جیل میں ہے، 9 مئی کے معاملات میں ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، حالانکہ کئی دفعہ ضمانتیں ہوئی، پھر دیگر مقدمات میں ان کو جیل میں رکھا گیا. اب الیکشن کے لیے جو پروسیس تھا اس میں مختلف مسائل کا ان کے والدین کا سامنا تھا، ان کے والدین کا جو پیش ہوئے دوبارہ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے. اب جو ہمارے سامنے آئے ہیں حلقے، اصل میں 119 اور 120 میں مریم لڑ رہی ہے. تو مریم کی اگر میں سب سے پہلی بات کرتا ہوں 119 کی، تو اب ان دونوں حلقوں میں سے ایک حلقے میں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں سے مریم لڑے گی وہاں پہ وہ کاغذات کریں گے. اب انہوں نے 2 صوبوں میں کیے ہیں. ایک میرے خیال میں حمزہ شہباز کے خلاف ہیں، ان کو نہیں پتا تھا. مریم کے ایک حلقے کا ان کو پتا تھا، ان کے والد صاحب نے جو بتایا کہ 119 یا 120 میں انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں. تو 119 کی اگر ہم بات کریں، اس میں تقریباً اس وقت جو اعداد و شمار ہیں 34 کے قریب کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہم آتے ہیں اس میں، کیوں علیم خان بھی ہے، بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں. پھر 120 کی طرف اگر ہم جاتے ہیں لاہور کے حلقے میں، تو وہاں پہ بھی تقریباً ہمارے پاس جو تعداد بنتی ہے وہ 38 کے قریب بنتی ہے. تو ایسے میں اگر ہم دیکھیں جو میرے پاس عدد جو نام آئے ہوئے ہیں، 119 میں مریم نواز ہیں، حلیم خان ہے، اور دیگر جو ہے اس میں صنم جاوید کا نام انہوں نے نہیں لکھا، کیونکہ آپ کو پتہ ٹی وی پہ نہیں چلاتے یہ نام. اب اسی طرح اگر ہم بات کریں 120 میں، تو خواجہ سعد رفیق بھی اس میں شامل ہے، ایاز صادق بھی ہے، اور مریم نواز صاحبہ بھی ہے. لیکن ان کے والد صاحب کا، صنم جاوید کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے بھی اور یہ دونوں نشستوں کے لیے بھی صنم جاوید لڑیں گی. اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جو جیل سے آرڈر دیا اس میں یہ پرائیورٹی پہ آتی ہے. تو ایسا لگتا ہے، اور پھر اس لڑکی کے حوالے سے میں اگر کہوں کو تو سوشل میڈیا پہ اور جس طریقے سے یہ ڈٹی ہے، تو میرے خیال میں اس کی مثال تحریک انصاف کے بڑے بڑے جو بڑے 30 مار خان تھے وہ چھوڑ کے تو چلے گئے، لیکن صنم جاوید ہمیں اسی طرح ڈٹی نظر آتی ہے. تو یہ ایک اچھا جسچر ہے کہ ایک نوجوان جو اٹھ کھڑی ہے اور جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہے، حالانکہ وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھی، کوئی پارٹی ورکر نہیں تھی، خان کے فین تھی، لیکن میرے خیال وہ نام اس طرح جڑ گیا کہ وہ لڑکی اس طرح ڈٹ گئی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹف ٹائم، بلکہ مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے حلقے سے باہر بھی الیکشن لڑ رہی ہے. تو صورتحال مجھے بڑی گھمبیر نظر آتی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ صنم جاوید چونکہ جیل کے اندر ہیں، تو وہ جیل کے اندر سے کیسے الیکشن لڑیں؟ دیکھیے، ہمارے پاس بہت ساری ایسی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مسائل، اب اس میں بھی دیکھنا یہ کہ الیکشن، کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص پی ٹی آئی کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح آروز نے، اور جو کیونکہ آروز کون ہے آپ کو پتا ہے، وہی بیوروکریسی، اور جس طریقے سے کاغذات نامزدگی چھینی گئی، تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو مسترد، کیونکہ مریم نواز کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اس کو مسترد کر دیا جائے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے لیڈر آپ کے الیکشن جو ہیں جیل سے کھڑے بھی تھے اور الیکشن جیتے بھی ہیں. تو اس میں چانسز 50-50 ہیں. اگر مریم نواز کی نظر پڑ جاتی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ حالات نقصان دہ ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ ان کو پھر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری صورتحال کا. لیکن یہ ایک بہترین، اور جتنے بڑے بڑے صحافی گراؤنڈ پہ جو کام کرنے والے صحافی ہیں ان کے مطابق کہ صنم جاوید اس وقت سب سے زیادہ یہاں پہ ایک شہرت یافتہ، ایک طاقتور مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ صنم جاوید کے مد مقابل کون الیکشن لڑ رہا ہے اور کتنے امکانات ہیں؟ جی دیکھیے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سارے 119 120 کی اگر ہم بات کریں تو 34 اور 38، تو بہت سارے لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، لیکن مین لیڈ رول پہ جو ہے وہ مریم نواز ہے، اور پھر اس سائڈ پہ دیکھیے حلیم خان بھی ہے، تو سعد رفیق بھی ہے، ایک اور صاحب جو ہے وہ بھی نون لیگ سے ہیں. تو لوگ تو تگڑے ہیں، لیکن لاہور
اور لاہور کے مختلف حلقوں سے نواز شریف صاحب کی فیملی کا باہر نکلنا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشکلات ان کے لیے اپنے حلقوں میں بہت زیادہ ہے. سو یہ صورتحال سامنے آ سکتی ہے. لیکن بہرحال ایک نوجوان ہے, دیکھنا یہ کہ کیا اگر الیکشن کمیشن ان کے کاغذات نامزد کی مسترد کرتا ہے تو پھر آگے کیا لائے عمل ہوگا, اور اگر وہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز کو ٹف ٹائم دے گی, مطلب کہ اپنے حریفوں کو ٹف ٹائم دے گی. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی.